عرصہ دراز سے وجود میں ہے، اور اگر ہم لیگل ریفارمز 1972 کو دیکھیں تو اس کے تحت بھی جسٹس آف پیس کے اختیارات اور فرائض کا تعین جو ہے، جو لا ریفارمز تھی 1972 کی، اس کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ اختیارات اور فرائض تعین کیے گئے تھے۔ اب پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جسٹس آف پیس کے جو اختیارات ہیں وہاں سے خاطر خواہ ہمیں کوئی عدالتی نظام کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تاہم آپ کو پتہ ہے بات شروع ہوتی ہے 2005 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ پاکستان کرمنل لا جرنل پیش ہے 357 سے۔ اس میں ہائی کورٹ لاہور کا ایک فل بینچ نے فیصلہ دیا اور بعد میں اسی فیصلے کو ریوزٹ کیا اعلیٰ عدلیہ نے، کہ جسٹس آف پیس کا جو عہدہ ہے، جو اختیارات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ سیکشن 25 CRPC اور سیکشن 22 AB جو ہے اس کے تحت اس کا بڑے اچھے انداز سے تعین جو کیا گیا ہے، اس کو ان دا ریئل اسپرٹ جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ایسے معاملات جو براہ راست ہائی کورٹس میں دائر کیے جاتے تھے، اب جسٹس آف پیس کی وجہ سے وہ سیشن کورٹ کے اندر دائر ہونے لگتے ہیں، اور ایسے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کی زیادتیوں کی انویسٹیگیشنز کے اندر جو معاملات آتے ہیں، FIR کا اندراج ہے، پولیس کی ہراسمنٹ ہے، لوگوں کو پریشان کرنا، جیسے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے جسٹس آف پیس کے جو اختیارات ہیں اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، انسان قانون کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اب اگر آپ اس بات کو ان دا ریئل اسپرٹ دیکھیں تو معاملات جو بھی ہوں، مقاصد جو بھی ہوں، معاملہ یہ ہے کہ جسٹس آف پیس کے اختیارات کی وجہ سے انصاف تک ہر شخص کی آسانی سے رسائی ممکن بنائی گئی ہے، اور ہائی کورٹ کے اوپر جو مقدمات کا بوجھ اس کی وجہ سے کم ہوا ہے، اور عرصہ دراز سے جو سماعتیں جلتی تھیں ان کو بر وقت فیصلہ اور ایٹ دا ڈور سٹیپ اس کا فیصلہ جو ہے، یہ بہت اچھے اقدامات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عام شخص پر انصاف کے حصول کے لیے جو اخراجات آتے تھے ہائی کورٹس تک جانا، وہ کم ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس آف پیس کے جو اختیارات ہیں وہ ان کے اوپر مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس جو ہیں وہ پاس کی جاتی رہی ہیں۔ اب اگر ہم اس حوالے سے تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو 2005 MLD پیج 1593 اور 2006 PCRLJ پیج 157 اور 2005 PCRLJ پیج 537، اور ابھی 2018 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی سغرا بی بی کیس، جو 2018 PCRLJ نوٹ 5 اور پیج 5 کے اندر ڈسکس کیا گیا تھا جسٹس آف پیس کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک فل بینچ کی ججمنٹ PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 581 جو ہے، تو اس نے کافی حد تک فل بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تھا، اس نے کافی حد تک جسٹس آف پیس کے جو پارز اور اتھارٹیز تھیں اور کنسیپچول جو کانسیپٹس ہیں ان کو کافی حد تک اثر انداز ہوا ہے۔ اب اگر ہم PLD 2016 سپریم کورٹ 581 کو دیکھیں تو اس میں پہلی بات ہے قضائی جوڈیشل کا، کہ جو جسٹس آف پیس کا آرڈر ہے، دیٹ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، منسٹریل آرڈر ہے، اور اس کو عدالتی آرڈر نہیں کہا جاتا تھا، لیکن
2016 کی جو فل بینچ ججمنٹ PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 581 میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ قضائے جوڈیشل آرڈر ہوگا۔ اس کے بعد دوسری اہم بات اس میں کی گئی تھی کہ ایک شخص ڈائریکٹلی جسٹس آف پیس کے پاس نہیں آئے گا، وہ سب سے پہلے پولیس ہیرارکی جو ہے اس کو مکمل کر کے آئے گا۔ سب سے پہلے وہ جو FIR کے لیے متعلقہ تھانے میں گیا ہے، اس کے بعد SHO کے بعد SP کے پاس گیا ہے، SP کمپلینٹ آج کل جو سیل بنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی نوٹیفیکیشن کے بعد، اور اگر متعلقہ CPO ہے تو CPO یا DPO جہاں بھی ہے، پولیس کی ہیرارکی کے بعد جب اس کے پاس جس طرح سے کام ریٹس میں ہوتا ہے ہائی کورٹس میں کہ آلٹرنیٹ ریمیڈی نہ ہو دین ہی وہ ریٹ میں آتا ہے، اسی طرح جب بھی پٹیشن میں آپ نے جانا ہے جسٹس آف پیس کے پاس تو آپ نے اپلیکیشن لے کے اس وقت جانا ہے جب آپ پولیس کی ہیرارکی سے وہ جو اندراج مقدمے کی FIR ہے یا ہراسمنٹ کی FIR ہے وہ آپ پہلے دے چکے ہیں، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد تیسرا معاملہ یہ تھا جو 2016 کے فل بینچ نے ڈسکس کیا تھا PLD 2016 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 581 میں، کہ ایک ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس ہے، وہ اگر کوئی اس کی بات کو نہیں مانتی پولیس آفیسر جو ہے تو وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز شروع کر سکتا ہے اس پولیس افسر کے خلاف جو جسٹس آف پیس کے اختیارات کے تحت جو بھی آرڈر ہے اس کو نہیں مانتا۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 155C پولیس آرڈر 2002 جو ہے کوگنیزیبل آفینس کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور اگر 155C کی ہسٹری میں جائیں تو اس حوالے سے جسٹس آف پیس کے پاس اس سے پہلے بھی اختیارات تھے کہ وہ جو ایکس آفیشیل جسٹس آف پیس ہے وہ باقاعدہ جو پولیس آفیسر اس کے آرڈر کو کمپلائنس نہیں کرتا تھا اس کے خلاف 155C کی کارروائی کا آغاز کر سکتا تھا، کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا آغاز کر سکتا تھا۔ اب 155C کو کاگنیزیبل آفینس کے طور پہ اس میں ڈسکس کیا گیا، اور خضر حیات کیس بنیادی طور پہ خضر حیات ورسز انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جو کہ PLD 2005 پیج 470 میں ڈسکس کی گئی تھی، اور اس میں یہ وضاحت کی گئی تھی۔ اور خضر حیات کیس کو اگر ہم ریوزٹ کرنا چاہیں یعنی لیٹسٹ کیس لا میں تو 155C کے حوالے سے کیا یہ کوگنیزیبل آفینس کے طور پہ لیا جائے گا، اور جو پولیس آفیسر جو ہے وہ جسٹس آف پیس کی بات کو یا آرڈر کو نہیں مان رہا تو اس کے خلاف جو ہے 155C کے تحت جو ہے کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 161 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس پہ ڈسکس کرتی ہے، اور اس کے علاوہ 2005 PCRLJ پیج 487 جو ہے وہ خضر حیات کیس کے حوالے سے کافی حد تک وہ جو ہے ڈسکشن ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 25 کے ذریعے تمام جو سیشن ججز صاحبان ہیں یا ان کے نامزد کردہ ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کو اپنے اپنے ضلع اور اپنے اپنے علاقوں میں جسٹس آف پیس کے اختیارات دے کر جسٹس آف پیس بنایا گیا تھا۔ یہ 2002 کی غالباً نومبر 2002 کی بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 22A اور جو ہے وہ جسٹس آف پیس کے اختیارات کو ڈیل کرتی ہے، اور سیکشن 22B جو ہے CRPC وہ جسٹس آف پیس کی ڈیوٹیز سے متعلقہ ہے، یعنی 22A جو ہے وہ اختیارات کو ڈسکس کرتی ہے اور 22B جو ہے وہ فرائض کو ڈسکس کرتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اندراج مقدمہ کے لحاظ سے سیکشن 22A اور 22B کی ہم جو آئے روز اپلیکیشنز دیتے ہیں
تو پولیس لازمی بات ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو فوجداری کے وکیل ہیں، میں تو ایک اپنے آپ کو اس نہج پہ بڑا وکیل نہیں سمجھتا، ایک طالب علم ہوں قانون کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس 154 CRPC کی اسپرٹ کے اعتبار سے قانونی طور پر اس بات کی پابند ہے کہ اس کے علم میں زبانی یا تحریری صورت میں کسی جگہ کسی کاگنیزیبل آفینس ہونے کی اطلاع لائی جائے تو وہ فوراً سیکشن 154 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت اس وقوع کو جو پریسکرائبڈ فارم ہے اس کی تحریر لاتے ہوئے اس کو FIR کی شکل میں وہ فارم فل کرے گی اور اس میں فوری کارروائی کرے۔ لیکن پولیس ہمارے ہاں خاص طور پہ پنجاب میں تو ہم دیکھتے ہیں، سندھ اور بلوچستان اور سرحد میں تو پولیس جو ہے معاملات ہم نے دیکھا ہی ہے، اور پولیس اکثر اوقات لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے آپ کو پتہ ہے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی قانونی ذمہ داری اور فریضہ ادا کرنے کی بجائے اس کاگنیزیبل آفینس کے وقوع کو FIR کی صورت میں تحریر میں لانے سے انکار کر دیتی ہے، اور جو درخواست گزار ہے وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بطور وکیل بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بیچارے پٹ جاتے ہیں، FIR درج نہیں ہوتی، لیکن کچھ معاملہ کیا ہو تو پھر تو وہ FIR بھی ہو جاتی ہے جو ہوتی نہیں ہے، اور ایسے شخص کو جو ہی پولیس کسی وقوع کی بابت انکار کر دیتی ہے تو وہ فوری طور پر کورٹ میں آ جاتا ہے، اور جسٹس آف پیس کی عدالت میں اپلیکیشن برائے اندراج مقدمہ انڈر سیکشن 22A اور 22B جو ہے مجموعہ ضابطۂ فوجداری وہ دائر کرتا ہے۔ اب اس 22AB کی پٹیشن کی اگر ہم نیچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 2013 YLR پیج 268 اور 2013 PCRLJ پیج 168 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور اس کے اوپر ہم اس کے آرڈر کی نیچر کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 581 جو ہے وہ ہمیں اس بات کے اوپر اچھا کیس لا ہے جو ڈسکس کرتا ہے ساری باتوں کو۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ ہائی کورٹس کے کام کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو سیشن ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کو 22AB کے اختیارات دیے گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2016 سے پہلے تک یہ معاملات یہی ڈسکس ہوتے تھے کہ یہ جو اختیارات ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کے ہیں، سپروائزری نوعیت کے ہیں، عدالتی نہیں ہیں۔ لیکن 2016 میں جب فل بینچ بیٹھا PLD 2016 سپریم کورٹ 581 میں یہ بات ڈسکس کی گئی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے جو مرضی ہے، سپروائزری نوعیت کے اختیارات تو ہیں لیکن یہ قضائے جوڈیشل ہوں گے، کوئی نیم عدالتی، اس کو نما عدالتی یعنی تھوڑی تھوڑی عدالتی بھی ہوگی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس کی نیچر کو دیکھنا چاہیں کہ یہ اختیارات جو ہیں قضائے جوڈیشل یا ایڈمنسٹریٹو کی جو بحث میں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 470 جو ہے خضر حیات ورسز انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب، خضر حیات کیس بڑا مشہور کیس ہے، اور مجھے یاد ہے کہ کئی دوستوں جو کہتے ہیں کہ یہ خضر حیات کیس جو ہے وہ جسٹس آف پیس کے اختیارات کو سب سے اچھا ڈیفائن کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 2016 کا جو کیس لا ہے PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 581 جو ہے یہ بھی بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ 2006 PCRLJ پیج 357 کو دیکھیں تو یہ بھی نیچر آف آرڈر جو ہے جسٹس آف پیس کو اس کافی حد تک اچھا کیس لا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے بعض اوقات لوگ جسٹس آف پیس کے آرڈرز کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور ایسے کام جو کہ کاگنیزیبل اوفینس نہیں ہے اس کو بھی وہ لے کے آ جاتے ہیں جسٹس آف پیس کے پاس. تو جسٹس آف پیس جو ہے وہ 22A کے تحت فوجداری مقدمے کی رجسٹریشن کے احکامات مکینیکلی آرڈر نہیں کرے گا، بلکہ جوڈیشل مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس کی نوعیت کو دیکھے گا، وقوع کو دیکھے گا. اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کا سہارا لے سکتا ہے، پولیس کی انکوائری کا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایپسیڈکسٹ آف پولیس از ناٹ بائنڈنگ آن دا کورٹ. کورٹ پہ بائنڈنگ تو نہیں ہے کہ پولیس کو منٹس لازمی منگوانے ہیں یا دیکھنے ہیں، لیکن چلے اپنی اسسٹنس کے لیے دیکھ بھی سکتا ہے. اس حوالے سے PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 460 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس پہ ڈسکس کرتی ہے. یاد رکھیے گا کہ جسٹس آف پیس کی جتنی بھی کاروائی ہے اپلیکیشن کی 22AB کی، وہ سمری نوعیت کی ہوگی اور سمری کاروائی ہوگی. یہ لمبی چوڑی شہادتوں والا چکر نہیں ہوگا جس طرح سے میں دیکھتا ہوں بعض جگہ تو کورٹ میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے پنچایت لگ گئی ہے، پنچایت کی طرف پہ وہ کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن جسٹس آف پیس کی جو بھی کاروائی ہے وہ سمری نوعیت کی ہے. دیکھیں مرنا سب نے ہے، اور جب جج صاحب جسٹس آف پیس کے اختیارات ہی ان کے پاس ہوتے ہیں، خواہ وہ جسٹس نہیں ہوتے اور ہوتے تو وہ سیشن جج ہی ہیں، لیکن وہ استعمال اس طرح سے اس آرڈر کو کر رہے، اپنے اختیارات کو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح نعوذ باللہ وہ انہوں نے مرنا نہیں ہے، وہ تو ادھر ہی پنچایت لگا کے اپنی من آربیٹریری فیصلہ جات ہم دیکھتے ہیں آئے روز. ڈر بھی لگتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. اور PLD 2005 کراچی ہائی کورٹ پیج 621 جو ہے وہ اس بات کے اوپر بڑی اچھی طرح سے ڈسکس کرتی ہے. اس میں قانون کی بنیادی اسپرٹ تو یہی ہے، اور سیکشن 154 CRPC یہ بھی یہی کہتا ہے نا کہ اگر جسٹس آف پیس یہ دیکھے کہ کاگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوا ہے اور اس پولیس FIR نہیں کر رہی ہے تو وہ فوری طور پر کاگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے وہ رجسٹریشن آف FIR کے آرڈر کرے گا. اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2005 YLR پیج 3297 جو ہے وہ کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. البتہ جہاں تک انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے تو انویسٹیگیشن کے عمل میں قطعی صورت جو ہے وہ ایک جسٹس آف پیس جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتا ہے. البتہ تفتیش مقدمہ کو دیکھ سکتا ہے، سپروائز کر سکتا ہے کہ کیا کوئی آربیٹریری معاملہ تو نہیں کیا جا رہا. لیکن بھیا انویسٹیگیشن آف پولیس تو بھائی میں آج ہی صبح وہ ایک SHO صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ تو بتائیے کہ یہ ضمنی آپ نہیں لکھی تھی؟ کہتا نہیں وکیل صاحب ہونے تو جھوٹ نہ بلواؤ، عدالت کے باہر ہی کھڑے ہیں، یہ تو وہ ضمنیاں لکھنے والے نے لکھا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ وہ کہتا ہے وہ لڑکے رکھے ہوئے ہیں جو ضمنیاں لکھتے ہیں. اب دیکھیں بھائی جو اجرت پہ ضمنیاں لکھنے والے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں، اگر کیا انصاف ہوتا ہے. سیلیوٹ ہے ایسے انصاف کو، اللہ ہمیں ہدایت دے. تو اس حوالے سے خضر حیات کیس تو آپ کو پتہ ہی ہے، PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 470 جو ہے وہ اس پہ بڑی اچھی انٹرپریٹیشن دیتا ہے. اور PLD 2005 کراچی ہائی کورٹ پیج 621 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کافی ہمیں اچھی گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیتا ہے. اور اگر جسٹس آف پیس اپنے اختیارات کو اس قانون کے مطابق استعمال نہیں کرتا یا غلط استعمال کر رہا ہے تو پھر آپ فوری طور پر، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس ایک ریمیڈی آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں آپ فوری طور پر متعلقہ ہائی کورٹ میں رٹ میں جا سکتے ہیں اور اس کے آرڈرز کو منسوخ بھی کروا سکتے ہیں. اور ایسا اکثر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کی انٹرپریٹیشن تو 2005 MLD پیج 1593 جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر اچھا کیس لا ہے. دیکھیے بیٹر یہ ہے کہ ایک سیشن جج جو ہے وہ قطعی صورت ہائی کورٹ کا جسٹس نہیں ہے، جسٹس آف پیس ہے. وہ 2002 میں ہائی کورٹ کا بوجھ کم کرنے کے لیے یہ سیشن ججز کو اختیارات دیے گئے تھے.
اور بعض دوست اس یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ کیا چونکہ آرڈر دیا جا رہا ہے تو کیا یہ ریٹ آف مینڈمس کے برابر تو نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی، ریٹ آف مینڈمس جو ہے وہ انڈر آرٹیکل 199 ہی آتی ہے، چونکہ یہ 22A میں ہے، یہ بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ریٹ آف مینڈمس کے برابر بھی ہے۔ وہ جسٹس ہیں یہ سیشن ججز ہیں، تو وہ جسٹس آف پیس جو ہے وہ اپنے اختیارات ریٹ آف مینڈمس کے مطابق قطعی صورت اس میں کوئی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2005 کی ہی 2-3 ججمنٹس ہیں جہاں جو بعد میں 2018-19 تک ریوزٹ ہوئی ہیں اور اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 2005 ILR پیج 2397 اور PLD 2005 کراچی ہائی کورٹ پیج 621 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹیشن اس کو دے دیتی ہے کہ وہ جو جسٹس آف پیس ہے وہ آرڈر کرتا ہے پولیس کو کہ بھائی کاگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوا ہے اور آپ 154 کے مطابق اسٹیٹمنٹ درج کریں۔ اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ مکینیکلی آرڈر پاس نہیں کرے گا، بلکہ جو کلائنٹ کمپلیننٹ ہے، جو بطور وکیل ہمارا کلائنٹ ہے، اس کے پاس ایک اور ریمیڈی بھی موجود ہے جو ہم بھول گئے ہوئے ہیں، وہ ہے پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 CRPC 1898 کہ ہم استغاثہ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 154 کی کارروائی میں FIR ہی ہو۔ اصل میں FIR کو لوگوں نے مقدس صیفہ سمجھ لیا ہے، لوگ استغاثے میں جانا ہی نہیں چاہتے، لیکن آپس کی بات ہے کبھی بھی پولیس کے خلاف FIR اسٹیٹ کیس میں کبھی بھی کسی کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ ریلیف ملا ہے، نہیں ملتا۔ لیکن اگر آپ پولیس کے خلاف جا رہے ہیں کسی معاملے میں، خاص طور پہ یہ پولیس انکاؤنٹرز جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، ان کے معاملے میں آپ FIR کروا لیں پولیس کے اوپر، 0/0 رزلٹ ملے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 CRPC آ جائیں اور اس استغاثے کو پراپرلی بندے سمجھتے ہوئے آپ باقاعدہ طور پر اس کو چلائیں تو استغاثے میں وہ بک ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے 2004 ILR پیج 2599 اور 2005 PLJ پیج 367 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ جسٹس آف پیس جو ہوتا ہے وہ صرف عدالتی ٹائمز کے اندر وہ اس کی اختیارات باؤنڈ نہیں ہیں، بلکہ 24 آور کسی بھی وقت بھی بطور جسٹس آف پیس وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے گا کہ سمری کارروائی ہوتی ہے، ملاحظہ ثبوت ہلکا پھلکا ہی ہوتا ہے، اور اگر کاگنیزیبل اوفینس بنتا ہے تو وہ آرڈر کر دیتا ہے، اور اگر نہیں بنتا تو پھر بھی وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ ان کو بتائیں کہ جی کاگنیزیبل اوفینس نہیں ہے، 155 کی کارروائی ہم نے کر دی ہے، چونکہ اوفینس ہوا ہے لیکن کاگنیزیبل نہیں ہے، نان کاگنیزیبل ہے، تو 155 CRPC میں یہ فال کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ FIR کے اندراج سے پہلے بعض اوقات جو ہے وہ نوٹس وغیرہ ملزم کو بھی بھیج دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے پولیس رپورٹ کا، تو پولیس رپورٹ کے بھی وہ بائنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے اسسٹنس کے لیے پولیس رپورٹ کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اپلیکیشن اندراج مقدمہ یعنی 22A ضابطۂ فوجداری دائر ہونے پر جسٹس آف پیس جو ہے متعلقہ پولیس کو بذریعہ نوٹس طلب فرماتے ہیں اور اس 22A کے تحت اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وقوعے کی FIR درج کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 22A کے اندر اختیارات ہیں اور 22B کے اندر فرائض ہیں جسٹس آف پیس کے۔ اس پہ آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2009 PCRLJ پیج 374 آپ کو اس حوالے سے
کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور جسٹس آف پیس کے فرائض جو ہیں 22B CRPC 1898 میں دیے گئے ہیں. اور اگر ہم 22B کو دیکھیں تو مجموعہ ضابطۂ فوجداری نے براہ راست جسٹس آف پیس کو اس بات کا پابند نہیں کیا یا اس پہ لازم نہیں ہے کہ جو ہی اس کے سامنے کوئی اپلیکیشن اندراج مقدمے کی آئے تو فوراً مقدمہ درج کرنے کا حکم دے، بلکہ جسٹس آف پیس کو یہ اختیار دیا گیا ہے 22A CRPC کے اندر کہ وہ اس اپلیکیشن پر اندراج مقدمہ پر مناسب اپروپریٹ ڈائریکشن جاری کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ FIR کا اندراج کا حکم دے دے، نہ چاہے تو نہ حکم دے. مینڈیٹری نہیں ہے 22AB کی. اگر آپ کنسیپچول اسٹڈی کریں، اس کی نیچر کو سمجھیں تو وہ آپ کو کہیں بھی یہ چیز نہیں مل گی. اور مناسب ہدایت جو اپروپریٹ ڈائریکشن سے مراد یہی ہے کہ جسٹس آف پیس یہ دیکھے کہ آیا وقوع کا مجرم کاگنیزیبل اوفینس اس نے کمٹ کیا ہے یا نہیں. اور جس تھانے کی پولیس کو مقدمہ درج کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر یہ کاگنیزیبل اوفینس ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو اور کاگنیزیبل اوفینس بھی ہے تو پھر وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ اس کی FIR وہ درج کریں، کیونکہ کاگنیزیبل اوفینس بھی ہے اور اس کی جورسڈکشن بھی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مکینیکل طریقے سے، بلکہ جوڈیشل مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے 2016 کی جو فل بینچ ججمنٹ ہے اس میں تو اس بات کو کافی اچھے انداز سے ڈسکس بھی کیا گیا تھا. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے 2007 میں بھی ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی، PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 539. اور 2013 کے اندر اسی کیس لا کو ریوزٹ جب کیا گیا تھا تو 2013 YLR پیج 268 میں، اور PLD 2016 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 581 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب پولیس کوئی فوجداری مقدمہ درج کرنے میں، آپ کو پتہ لے تو لیل سے کام لیتی ہے، تو جسٹس آف پیس FIR درج کروانے کی ہدایت جاری کر سکتا ہے. اب وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا کاگنیزیبل اوفینس ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے، اس تھانے کی حدود میں ہوا ہے تو 154 کے تحت کارروائی. اگر نہیں ہوا ہے تو 155 CRPC کے ضمن میں آتا ہے، تو وہ پولیس جو ہے وہ نان کاگنیزیبل اوفینس کے رجسٹر میں 155 کی کارروائی کرتے ہوئے اس کا اندراج کرے گا. اور اس کی مزید جو بھی انویسٹیگیشن یا جو بھی کارروائی ہے وہ ود دا پرمیشن آف دا علاقہ مجسٹریٹ ہی ہونی ہے. اور اس حوالے سے جسٹس آف پیس نہ تو تفصیلی جائزہ لیے بغیر مکینیکلی اس کو آرڈر پاس کرے گا، بلکہ وہ اپنی رائے دینے کے لیے، آرڈر پاس کرنے کے لیے سارے حالات و واقعات کو دیکھے گا اور اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ وہ پولیس کی کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا. اب اگر ہم 154 کو دیکھیں نا تو 154 CRPC قطعی صورت پولیس کو یہ اختیار نہیں دیتی ہے کہ وہ مقدمہ درج کرے یا نہ کرے، بلکہ اگر کاگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوا ہے، ان کی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں ہوا ہے، بلکہ بعض اوقات تو 0 FIR والا معاملہ بھی اب نہیں معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا تو بھئی FIR کریں، بعد میں پتہ چلتا ہے کن کی جوریسڈکشن ہے، بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا رہے گا. اس حوالے سے 2007 PCRLJ پیج 909 اور 2005 PCRLJ پیج 357 جو ہے وہ ہمیں اچھی گائیڈ لائنز دے رہا ہے. اب جسٹس آف پیس کا جو معاملہ ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کے اوپر سپروائز کیا جا سکے، سپروائزری ایک پرسن ہے جو بٹھا دیا جائے تاکہ اندراج مقدمہ کے حوالے سے جو پولیس لیت و لیل سے حل و حجت کرتی ہے تو وہ جو ہے اس معاملے کو ان لوگوں کو انصاف فراہم کیا جا سکے. تو مزید اس پہ اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو
2008 YLR پیج 1341 جو ہے وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن اس بات کی کرتی ہے۔ اس کے بعد پولیس ہیرارکی کی جہاں تک بات ہے تو پولیس ہیرارکی کو لازمی طور پہ فلفل کرنا ہے، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ متعلقہ تھانے کو بھی اطلاع نہ کریں اور پولیس کے جو ہائی اپس ہیں ان کو بھی اطلاع نہ کریں، سیدھا 22A میں آ جائیں اندراج مقدمے کے لیے، تو ایسے میں 22A جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 581 اور 2018 میں جب وہ ری وزٹ کیا گیا، ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس میں بھی 2018 PCRLJ پیج 450D میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ اسی کیس لا 2018 میں ہی اسی 2016 والی فل بینچ جو ججمنٹ تھی اس کے اوپر مزید جو ہے ڈسکس کیا گیا، اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ فنکشنز پرفارمڈ بائی دا ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس were not executive or administrative in nature. Such functions were quasi judicial. کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ quasi judicial ہیں، نیمے عدالتی ہیں یعنی کچھ نہ کچھ عدالتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ 2018 PCRLJ پیج 1230 کو ضرور دیکھیے گا، بڑی اہم 230C ہے، 2018 PCRLJ پیج 1230C۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کاگنیزیبل اوفینس کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے اور وہ FIR درج نہیں کرتی، فوری طور پہ جو کمپلیننٹ ہے وہ 22AB میں چلا جاتا ہے، تو اب پولیس ابتدائی انکوائری بھی بعض اوقات کرتی ہے کہ کیا یہ اطلاع سچی ہے یا جھوٹی ہے، وقوع سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب اس بات کا، اس اطلاع کے سچے یا جھوٹے ہونے کا جو تعین کرنا ہے نا، اس کا اختیار ہے SHO آف دیٹ جورسڈکشن جو ہے، اس تھانے کے جو SHO اس کے پاس اختیار ہے کہ جو اس کو اطلاع ملی ہے 154 کے تحت کاگنیزیبل اوفینس کی، کیا وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اس میں پولیس بعض اوقات انکوائر اباؤٹ کر رہی ہوتی ہے، تو بس 22AB کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ پولیس جو ہے مکینیکلی FIR درج کرے گی، بلکہ جسٹس آف پیس قطعی صورت پولیس کے کاموں میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ بات تو بڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کی جا چکی ہے، اور 2018 میں یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا یہ معاملہ، اور PLJ 2018 لاہور ہائی کورٹ پیج 61 کے اندر اس ایک بات کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور 2018 PCRLJ پیج 50 اسی بات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا، اور واضح کیا گیا تھا کہ بھئی جو نان کاگنیزیبل اوفینسز ہیں یا سیول میٹرز ہیں ان میں جسٹس آف پیس جو ہے قطعی صورت مداخلت نہیں کرے گا۔ لوگوں کے لین دین کے معاملات میں جسٹس آف پیس مداخلت نہیں کرے گا جب تک کوئی کاگنیزیبل اوفینس کمیٹ نہ ہوا ہو۔ ہمیں لوگ ایک دوسرے پہ، میں آ رہا تھا، میں جا رہا تھا، مقدمے بازی ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف معاملات کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 2017 PCRLJ پیج 549 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے پاس جو اپلیکیشن آئی ہے وہ کسی قسم کی گہری چھان بین شروع کر دے، ڈیپر اپریسیشن میں معاملہ لے جائے، کئی فلانے کو بلا لاؤ، شہادت لاؤ، نہ بھی شہادتیں نہیں ہوں گی اور نہ ہی گہری چھان بین ہوگی۔ چھان بین کرنا پولیس کا کام ہے، اور اس کا کام صرف یہی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ جو معلومات دی گئی ہیں، جو جرم ہے کیا وہ کاگنیزیبل بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور پولیس FIR نہیں کاٹ رہی، اس سے آگے نہیں۔ گہری چھان بین کا کوئی چکر نہیں ہے، سرسری سی کارروائی ہوگی، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔
اس حوالے سے 2017 پی سی آر ایل جے پیج 1187 اور 2009 کی یہ ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے جو ریوزٹ کی گئی تھی. 2009 پی سی آر ایل جے پیج 724 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس کے بعد واضح کیا گیا تھا کہ سیول مقدمات میں جسٹس آف پیس جو ہے وہ آرڈر جاری نہ کرے. البتہ بعض معاملات ایسے ہیں جیسے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے 406 پی پی سی 1860 یا 489 ایف پی پی سی 1860 ہے، تو اس میں تو وہ کاگنیزیبل اوفینس ہے، مجبوری ہے کہ وہ آرڈر پاس کرے گا. ادروائز سیول نیچر جو معاملات ہیں جو کاگنیزیبل اوفینس نہیں بنتے ہیں اس میں مداخلت کرتی صورت نہیں ہوگی. اور